دانشنامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم عمیرہ احمد کے مشہور ناول پیر کامل کے بالکل ابتدائی اوراق پر بات کریں گے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں کہانی کے دو مرکزی ستون امامہ ہاشم اور سالار سکندر ہماری نظروں کے سامنے ابھرتے ہیں۔ ایک طرف امامہ ہے جو میڈیکل کی ایک ذہین اور پرعزم طالبہ ہے، اور دوسری طرف سالار سکندر 150 آئی کیو کا حامل ایک ایسا نوجوان جس کی ذہانت کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے نعمت سے زیادہ ایک بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے مباحثے کا مرکزی سوال یہ ہے کہ ان کرداروں کی ابتدائی زندگی میں جو کشمکش نظر آتی ہے، کیا وہ ان کی اپنی فطرت اور غیر معمولی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، یا یہ ان کے خارجی حالات یعنی خاندان، معاشرے اور ماحول کی پیداوار ہے؟ میں یہ موقف پیش کروں گا کہ ان کی جدوجہد بنیادی طور پر داخلی ہے، جو ان کی اپنی ذات کی گہرائیوں سے جنم لیتی ہے، جبکہ میرا نقطہ نظر اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سالار اور امامہ اپنی تمام تر انفرادیت کے باوجود اپنے ماحول کے قیدی ہیں۔ ان کے مسائل کی جڑ ان کے خارجی حالات، خاندانی دباؤ اور معاشرتی توقعات میں کہیں زیادہ گہری ہے۔ دیکھیں، میرا ابتدائی موقف یہ ہے کہ سالار سکندر کا کردار اس کی داخلی دنیا کا ایک بہترین مطالعہ ہے۔ اس کا 150 آئی کیو اسے دنیا سے لاتعلق اور آپ کہہ لیں کہ بیزار بنا دیتا ہے۔ یہ صرف امتحان 8 منٹ میں حل کر لینے کی بات نہیں ہے، یہ اس نفسیاتی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جسے ماہرین ایگزسٹینشل اینوی یعنی وجودی بیزاری کہتے ہیں، جو اکثر غیر معمولی ذہین لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جب دنیا کا کوئی چیلنج آپ کے لیے معنی نہ رکھے، جب ہر کامیابی کھوکھلی لگے، تو انسان باغی ہو جاتا ہے۔ اس کا نئے سال کی رات گاڑی کا شیشہ توڑنا یا منشیات کا استعمال یہ محض نوجوانی کی شرارت نہیں، بلکہ اپنی ذات کی حدود کو ٹٹولنے اور روایتی کامیابیوں سے آگے کسی گہرے معنی کی تلاش کی ایک خطرناک کوشش ہے۔ اور اسی طرح امامہ کی شخصیت میں تبدیلی بھی ایک گہرے اندرونی بحران کا اشارہ ہے۔ اجدد سے اس کی سرد مہری صرف ایک ناپسندیدہ رشتے کا دباؤ نہیں، بلکہ یہ اس کے اپنے خوابوں اور ایک نئی ابھرتی ہوئی روحانی بے چینی کے درمیان ایک گہری کشمکش کا نتیجہ ہے، جس کی پہلی جھلک ہمیں جویریہ کے ساتھ اس کی گفتگو میں ملتی ہے۔ میں آپ کی بات کی گہرائی کو سمجھتی ہوں، لیکن میں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ سالار اپنے ماحول کی پیداوار ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا میں رہتا ہے جہاں کردار پر کامیابی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے والد سکندر عثمان گولف کلب میں فخر سے اس کی 13ویں ٹرافی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن متن میں کہیں بھی اس کی اخلاقی یا جذباتی رہنمائی کا کوئی اشارہ تک نہیں ملتا، ہے نا؟ تو یہ ماحول اسے سکھاتا ہے کہ صرف نتیجہ اہم ہے، راستہ نہیں۔ اس کی حرکتیں جیسے دوستوں کے ساتھ منشیات کا استعمال، یہ امیر اور بگڑے ہوئے نوجوانوں کے اس گروہی رویے کی بہترین مثال ہے جسے ایفلوئنزا کہا جاتا ہے، مطلب وہ استحقاق جو احساس کے احساس کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ خالصتاً ہم عمروں کا دباؤ اور سماجی کنڈیشننگ ہے، اور امامہ کے معاملے میں تو خارجی دباؤ اور بھی زیادہ واضح ہے۔ ازجد کے ساتھ اس کی منگنی، جس میں اس کی خوشی شامل نہیں، اس کی پوری شخصیت پر حاوی ہو رہی ہے۔ اس کی خوش مزاجی کا سرد مہری میں بدلنا اس بیرونی دباؤ کے خلاف ایک دفاعی رد عمل ہے، ایک لاشعوری بغاوت۔ وہ اپنے حالات کا شکار نظر آتی ہے، اپنی مرضی کی مالک نہیں۔ چلیں 1 منٹ کے لیے سالار کے تکبر اور سرکشی پر پہلے بات کرتے ہیں۔ آپ اسے ماحول کا اثر کہہ رہی ہیں، لیکن کیا یہ رویہ اس کی غیر معمولی ذہانت سے پیدا ہونے والی تنہائی کا نتیجہ نہیں ہو سکتا؟ جب وہ اپنی والدہ طیبہ کو کہتا ہے کہ میری سٹڈیز اور پیپرز میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں، تو یہ صرف بدتمیزی نہیں ہے، یہ ایک ایسے ذہن کی فرسٹریشن ہے جو خود کو دوسروں سے بہت آگے سمجھتا ہے۔ بائیولوجی کلاس کا واقعہ یاد کریں، جب مسز رچرڈز اسے ٹوکتی ہیں تو وہ صرف 3 منٹ سے بھی کم وقت میں ان سے بہتر ڈائیگرام بنا کر اپنی برتری ثابت کرتا ہے۔ یہ ماحول کا رد عمل نہیں، یہ اس کی فطرت کا اظہار ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے اصول اور تمہاری دنیا میرے لیے بہت چھوٹی ہے۔ نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ ایک بین الاقوامی اسکول میں پڑھتا ہے جہاں مقابلہ سخت ہے۔ اس کے والد کی طرف سے صرف کامیابیوں پر توجہ ہے۔ جب وہ گھر میں اپنی ماں سے بدتمیزی کے بعد غصے میں ریموٹ کنٹرول توڑتا ہے تو اسے کوئی نتیجہ نہیں بھگتنا پڑتا۔ یہ واقعہ چھوٹا ہے لیکن بہت اہم ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے ماحول نے اسے کبھی نظم و ضبط یا اپنے عمل کی ذمہ داری لینا سکھایا ہی نہیں، تو اس کی سرکشی اس کی پرورش کا براہ راست نتیجہ ہے۔
اگر اس کے والد ٹرافیوں کے بجائے اس کے رویے پر توجہ دیتے تو شاید وہ مسز ریچرڈز کے ساتھ بھی زیادہ احترام سے پیش آتا۔ اس کا تکبر اس کی ذہانت سے نہیں بلکہ اس ماحول سے پیدا ہوا ہے جس نے اسے کبھی جوابدہ نہیں ٹھہرایا۔ آپ کہتے ہیں یہ ذہانت کی تنہائی ہے، میں کہتی ہوں یہ احتساب کی عدم موجودگی ہے۔ آپ کا نقطہ دلچسپ ہے کہ احتساب کی کمی اس کے رویے کو بگاڑ رہی ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس کا بنیادی مسئلہ اندرونی ہے۔ ایک ایسا ذہن جو ہر چیز کو منطق سے پرکھتا ہو، اس کے لیے سماجی روایات اور والدین کا اختیار بے معنی ہو جاتا ہے جب تک وہ منطقی طور پر درست ثابت نہ ہوں۔ اس کی بغاوت اصولوں کے خلاف نہیں بلکہ غیر منطقی اختیار کے خلاف ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے جو ہر چیز پر سوال اٹھاتی ہے۔ اور یہی سوال ہمیں امامہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی شخصیت میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا کیا؟ دیکھیں، امامہ کی اسجد کے ساتھ گفتگو اس پر موجود خارجی دباؤ کا سب سے بڑا اور واضح ثبوت ہے۔ وہ جان بوجھ کر گفتگو سے بھاگتی ہے جب وہ کہتی ہے آپ بزنس کرتے ہیں، میں میڈیکل سٹوڈنٹ ہوں، آپ سے میں کیا پوچھوں، سٹاک مارکیٹ کی پوزیشن؟ تو یہ صرف دو مختلف شعبوں کا ذکر نہیں، یہ ایک دیوار کھڑی کرنے کی کوشش ہے، ایک ایسے رشتے میں پھنسے ہونے کا رد عمل جسے وہ قبول نہیں کر پا رہی۔ تو اس کی شخصیت میں تبدیلی کی وجہ اس کا کوئی گہرا اندرونی بحران نہیں بلکہ ایک مسلط کردہ رشتہ ہے جو اس کی روح کو کچل رہا ہے۔ اس کی ذہانت اور صلاحیتیں اس رشتے کے بوجھ تلے دب رہی ہیں۔ میں آپ کی بات سے جزوی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ رشتہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ اسجد صرف ایک علامت ہو، ایک کیٹلسٹ؟ اصل بحران تو اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ جویریہ کے ساتھ اس کی گفتگو کو دیکھیں جو کہانی کا ایک اہم موڑ ہے۔ امامہ پورے یقین سے کہتی ہے کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ملک کی بہترین ڈاکٹر بننا ہے، لیکن جب جویریہ اسے اپنی خواہش بتاتی ہے جس کا تعلق مذہب اور روحانیت سے ہے تو متن ہمیں بتاتا ہے امامہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ یہ کوئی معمولی رد عمل نہیں ہے، یہ ایک شدید داخلی جھٹکے کی علامت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اس کی زندگی کی سب سے بڑی دنیاوی خواہش ایک روحانی خواہش کے سامنے چھوٹی اور شاید بے معنی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ ایک اسپرچول آئیڈینٹی کرائسس کا آغاز ہے۔ اسجد سے اس کی لاتعلقی صرف ایک رشتے سے بیزاری نہیں بلکہ اس کے اندر چلنے والی ایک بڑی جنگ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جہاں وہ اپنی زندگی کے مقصد پر ہی سوال اٹھا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ بحران خود بخود پیدا ہو گیا یا اسجد کے ساتھ رشتے کے دباؤ نے اسے اس نہج پر پہنچایا؟ میرا خیال ہے کہ خارجی دباؤ ہی انسان کو داخلی طور پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں اسجد کا دباؤ نہ ہوتا تو شاید وہ خوشی خوشی ڈاکٹر بننے کے سفر پر گامزن رہتی اور اسے کبھی اپنی خواہشات کے کھوکھلے پن کا احساس ہی نہ ہوتا۔ جویریہ کی بات نے اس پر اس لیے اتنا گہرا اثر کیا کیونکہ وہ پہلے سے ہی ایک خارجی مسئلے سے دوچار تھی، تو اس کی بے چینی کی جڑ اس کی منگنی ہے جس نے اس کی زندگی کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے اور اسے ہر چیز پر سوال اٹھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو بنیادی محرک پھر بھی خارجی ہی ہوا۔ یہ ایک طرح سے فطرت اور پرورش کے آپس میں گتھم گتھا ہونے کی بہترین مثال ہے۔ لیکن آئیے اس بحث کے آخری اور شاید سب سے اہم نقطے کی طرف چلتے ہیں، معنی کی تلاش۔ امامہ کا بحران اسے ایک نئی سمت کی تلاش پر مجبور کرتا ہے۔ سالار بھی اسی تلاش میں ہے، لیکن اس کا طریقہ بہت زیادہ تباہ کن ہے، جیسا کہ ہم اس کے منشیات کے استعمال میں دیکھتے ہیں۔ منشیات کے استعمال کے دوران سالار کا ہوش میں رہنا جبکہ اس کے تمام دوست بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ ایک بہت ہی اہم اشارہ ہے۔ متن میں صاف لکھا ہے کہ باقی 6 لڑکے پوری طرح نشے میں تھے جبکہ سالار مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ کہ وہ محض نشہ نہیں کر رہا بلکہ ایک تجربہ کر رہا ہے۔ وہ اپنی ذہنی اور جسمانی حدود کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ اس کی وجودی بیزاری کا عملی مظاہرہ ہے، ایک غیر معمولی ذہین مگر بیزار ذہن کی داخلی جستجو جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ یہ ماحول کا نہیں، اس کی اپنی فطرت کا تقاضا ہے۔ دیکھیں، مجھے یہاں آپ سے شدید اختلاف ہے۔ آپ اسے ایک فلسفیانہ جستجو کہہ رہے ہیں جبکہ متن اسے سیدھے سادے بگڑے ہوئے امیر زادوں کی حرکت بتاتا ہے۔ یہ ایک خطرناک حد تک رومانوی تشریح ہے۔ متن واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ ایک گروہ کے ساتھ ہے اور یہ تیسری بار ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں۔
یہ خالصتاً ہم عمروں کا دباؤ ہے اور ایک ایسے ماحول کا نتیجہ جہاں ایسے کاموں کے لیے موقع اور وسائل دونوں موجود ہیں۔ ان کے پاس الکحل بھی ہے اور مختلف قسم کی منشیات بھی۔ اس کا رویہ اس کے سماجی دائرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ واقعی ایک ذاتی داخلی سفر ہوتا تو اسے 6 بے ہوش دوستوں کے مجمع کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس کا ہوش میں رہنا، یہ بات تو اسے باقی سب سے الگ کرتی ہے۔ وہ شریک ہے لیکن پیروکار نہیں۔ وہ تجربہ کر رہا ہے، نقل نہیں۔ اس کے دوست نشے میں مدہوش ہونا چاہتے ہیں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نشہ اس پر کیا اثر کرتا ہے۔ یہ ایک سائنٹیفک ذہنیت ہے، چاہے وہ کتنی ہی غلط سمت میں کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو ایک تجربہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یا شاید اس کی جسمانی برداشت دوسروں سے زیادہ ہے، یہ بھی تو ممکن ہے۔ میرے نزدیک اس کا ہوش میں رہنا اس کے عمل کو جواز فراہم نہیں کرتا۔ اس کا اس سرگرمی میں حصہ لینا ہی سراسر ماحول کا اثر ہے۔ وہ تنہا یہ تجربات نہیں کر رہا، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سماجی اصولوں کو توڑ رہا ہے، جس سے اسے ایک قسم کا تھرل ملتا ہے۔ یہ معنی کی تلاش نہیں، یہ بوریت کا علاج ہے جو اسے اس کے امیر اور بے لگام ماحول نے فراہم کیا ہے۔ اگر وہ ایک متوسط طبقے کے گھرانے میں ہوتا جہاں وسائل محدود اور نگرانی زیادہ ہوتی تو کیا اس کی معنی کی تلاش یہی شکل اختیار کرتی؟ یقیناً نہیں۔ اس لیے ماحول ہی فیصلہ کن ہے۔ خلاصہ یہ کہ میرے نزدیک سالار اور امامہ کے کرداروں کی پیچیدگی ان کی غیر معمولی داخلی دنیا کی وجہ سے ہے۔ سالار کی 150 آئی کیو کی ذہانت اسے تنہا کرتی ہے اور اسے عام کامیابیوں سے بیزار کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حدود کو چیلنج کرتا ہے، چاہے وہ سماجی ہوں یا جسمانی۔ دوسری طرف امامہ کی شدید خواہشات اور اس کے بعد پیدا ہونے والا روحانی بحران اس کی شخصیت کو متزلزل کر دیتا ہے۔ ان کا ماحول ان خصوصیات کو صرف ایک سٹیج فراہم کرتا ہے جس پر یہ ڈرامہ کھیلا جاتا ہے۔ کرداروں کی تحریر تو ان کے اندر سے ہی آتی ہے۔ جبکہ میرا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی شخصیات مضبوط ہونے کے باوجود ان کے راستے اور ان کے بحران بلا شبہ ان کے حالات نے متعین کیے ہیں۔ سالار کے والد کی طرف سے صرف کامیابیوں پر زور اور احتساب کی کمی اسے خود کو تباہ کرنے کی راہ پر ڈالتی ہے۔ اسی طرح امامہ پر مسلط کردہ رشتہ اس کی خوشیوں کو چھین کر اسے اپنی زندگی کے مقصد پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ خاندانی توقعات، سماجی رشتے اور دوستوں کا دباؤ ان کی کشمکش کے بنیادی محرکات ہیں۔ ان خارجی عوامل کے بغیر ان کی اندرونی جدوجہد شاید بالکل مختلف شکل اختیار کرتی یا شاید اتنی شدید نہ ہوتی۔ تو یہ بحث ہمیں فطرت اور پرورش کی اس لازوال کشمکش پر لا کر چھوڑتی ہے۔ یہ ناول ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ کردار اپنی تقدیر کے مالک ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، یا وہ اپنے حالات اور ماحول کے ہاتھوں میں کٹ پتلیاں ہیں۔ اور شاید سچ ان دونوں کے درمیان کہیں ہے۔ یہ بحث ظاہر کرتی ہے کہ کہانی میں ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے، اور ان کرداروں کی گہرائی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے دونوں نقطۂ نظر کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ملتے ہیں پیر کامل کے اگلے مباحثے میں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ ان کرداروں کا سفر ان سوالوں کے کیا جوابات دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور اپنے ان دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔